لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کا نہایت آسان طریقہ تصاویر اور پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عزیزوں اور بزرگوں، حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے اور اسلام کی تکمیلی عبادت ہے۔ حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ ایک حدیث میں ہے، ما امعر حاج قط، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ سفر حج سے پہلے چند ضروری کام۔ سفر حج شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ضرور کر لیں جن کا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ پہلا کام، اس مبارک سفر میں آپ اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت، نام و نمود، دکھاوا، کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کر لیں۔ دوسرا کام، روانگی سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خوب سچی پکی توبہ کر لیں۔ خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچے۔ تیسرا کام، اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، جن کی کبھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو، جن کا اپنے اوپر کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو یا کسی کا قرض اپنے ذمے ہو، ان تمام سے مل کر معاملات صاف کر لیں، خوب معافی تلافی کر لیں، اور جن کا کسی طرح کا کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیں، اور جن امور سے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دیں۔ ان تمام امور کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، اس میں کوئی شرم و عار نہ کریں، تاکہ حج آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور صالح زندگی کا ذریعہ بنے۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ سفر حج سے پہلے جہاں آپ حج کا طریقہ اور اس کے ارکان سیکھ رہے ہوں، وہیں جنازے کی نماز بھی پوری سیکھ لیں، کیونکہ حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات، حرم کے اطراف میں بنی ہوئی تمام بلڈنگوں اور ہوٹلوں میں عام طور پر انگریزی بیت الخلاء بنے ہیں، اور اب نئی تعمیرات میں سبھی انگریزی بناتے ہیں، انڈین بیت الخلاء نہیں بناتے ہیں۔ لہٰذا اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لیں تاکہ پاکی اور صفائی کا آپ خیال رکھ سکیں۔ حج کے فرائض۔ حج کی تفصیلات سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حج میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ احرام نیت اور لبیک سے شروع ہوگا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ حج میں 6 واجب ہے۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 2، جمرات کی رمی۔ نمبر 3، قربانی۔ نمبر 4، حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔
نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع۔ حج کی 3 قسمیں۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ نمبر 1 حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے ختم پر وہ احرام اتر جاتا ہے۔ نمبر 2 حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور حاجی اسی احرام کے ساتھ عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج کے ختم پر وہ احرام اترتا ہے۔ نمبر 3 حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حاجی صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ یہ طریقہ تینوں میں سب سے آسان ہے اور اس میں پابندیاں کم ہوتی ہے، اس لیے عوام کو اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں حج کی ان تینوں قسموں میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے اور قران میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے اور تمتع میں صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد اور قران میں احرام شروع سے حج کے ختم تک باقی رہتا ہے اور تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر حاجی اپنے کپڑوں میں رہتا ہے اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قران اور تمتع میں حج کی قربانی واجب ہے جبکہ افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تینوں قسموں میں افضل کیا ہے؟ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے۔ آپ حضرات فضیلت کے ساتھ سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حج کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 8 ذی الحجہ سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ جا کر پھر 8 ذی الحجہ کے قریب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ قران کا احرام باندھیں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ دن احرام کی پابندیوں میں نہیں رہنا ہوگا۔ اور اگر آپ 8 ذی الحجہ سے 15-20 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تمتع کا احرام باندھیں تاکہ آپ پر زیادہ دنوں تک احرام کی پابندیاں نہ لگے۔ گھر سے روانگی۔ اب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی جس کا بہت دنوں سے آپ کو انتظار تھا۔ روانگی سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد سفر میں سہولت و عافیت کی، گناہوں سے بچنے کی اور حج کی قبولیت کی دعا کر لیں۔ نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان منظم کر لیں، ضروریت کا سامان لے لیں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہ لیں تاکہ کسٹم وغیرہ میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے سامان کو اچھی طرح پیک کر کے بیگ پر بڑے حروف میں پورا پتہ ایڈریس لکھیں، ملک کا نام بھی ضرور لکھیں اور اپنے بیگ پر ایسی کوئی علامت ضرور رکھیں کہ دیکھتے ہی آپ اپنے سامان کو پہچان لیں۔ گھر سے یہ دعا پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر سے نکلے۔ سواری کا پہلے سے نظم رکھیں، فلائٹ کے وقت سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے جو پابندیوں والی حالت شروع ہوتی ہے اس حالت کا نام ہے۔ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، لیکن چونکہ احرام میں مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، حاجی ان 2 چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا نام احرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ چادریں گندی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ احرام میں نیچے کی چادر جو لنگی کی طرح باندھی جاتی ہے وہ اگر بغیر سلی ہوئی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ضعیف ہے یا بوڑھا ہے یا موٹا ہے یا اس کو لنگی باندھنے کی عادت نہیں ہے اور سطر کھلنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کو سلائی کر کے لنگی کی طرح بنا کر بھی پہن سکتے ہیں۔
اور جو بغیر سلی ہوئی ریڈی میڈ گول ہوتی ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ اتنا بھاری مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بہت بھاری بنا دیا ہے، بلکہ حرام کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سلائی کر کے پہن سکتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں، احرام میں سلائی جو منع ہے وہ سلائی ہے جو بدن کی فٹنگ پر ہو، جیسے کرتا، شلوار، قمیص وغیرہ۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت بنوا لیں، زیر ناف لبیں اور ناخن تراش کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کا احرام۔ مردوں کے لیے احرام میں بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہیں۔ ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں۔ یہ احرام بند گیا، مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام نیت کر کے لبیک پڑھ لینے کے بعد شروع ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ٹوپی پہن کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر ہی پڑھ لیں۔ نیت ابھی نہ کریں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر دیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی، لہٰذا پرواز ہونے کے بعد نیت کرنے میں دیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ اڑنے کے بعد نیت کریں۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھے، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینے والوں کی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ عورتوں کا احرام۔ یاد رکھیں، عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہیں، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن پردہ بھی ضروری ہے، لہٰذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالے جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ لے تاکہ سر اور بال نہ کھلے، لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسح کر لیتی ہیں، اس طرح مسح نہیں ہوتا ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائیں، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائیں، طواف اور سعی کر کے عمرہ پورا کر لیں۔ اور اگر ابھی تو پیریڈ نہیں آیا ہے، بعد میں شروع ہوگا اور عورت کو معلوم ہے کہ مکہ جانے کے بعد دن بہت کم ہے، وہ حج تک پاک نہیں ہو سکے گی، تو وہ یہاں سے حج افراد کا احرام باندھیں، حج تمتع نہ کریں۔ بچے کا احرام۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود اپنا احرام باندھے گا اور تمام ارکان و اعمال بالغ کی طرح ادا کرے گا، اور اگر وہ بچہ ناسمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے ساتھ بچے کی بھی نیت کر لیں۔ نابالغ بچوں کے حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ حج میں نیت کیسے کریں؟ آپ کا حج تمتع ہے تو چونکہ آپ کو مکہ جا کر پہلے عمرہ کرنا ہے، اس لیے یہ احرام آپ کا عمرے کا ہے، تو آپ نیت یوں کریں:
عربی میں کہے یا اردو میں یا اپنی زبان میں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ جن کا حج افراد ہے وہ اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور جن کا حج قران ہے وہ عمرہ اور حج کی ایک ساتھ اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، تو قبول فرما، آسان فرما۔ آپ کا حج چونکہ تمتع ہیں تو آپ تمتع والی نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے، اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں، نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، اور جو بندے حج اور عمرے میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، لہٰذا ہم حاضر ہے تیرے سامنے حاضر ہے۔ اس استحضار کے ساتھ حاجی جب لبیک پڑھے گا تو اس کی آنکھیں نم ہوگی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ احرام کی پابندیاں۔ جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لی تو اب آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ نمبر 1، اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ سوتے وقت بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے، یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کی خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ خوشبو سے متعلق 2-4 باتیں اور سمجھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، خوشبو والے صابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے، اسی طرح کچی لونگ، الائچی وغیرہ نہیں کھا سکتے، البتہ کھانے میں پکی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پاجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون، انڈرویئر وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا، بوٹ نہ پہنے، سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زائد مارے گا تو اس پر 1 صدقہ فطر لازم ہوگا۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں مردوں کے لیے ہوئی اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم،
اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں غلطیاں ہوتی رہتی ہے، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں کے چہرے پر کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ ایک اہم بات، آپ بہت عظمت والی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ اب آپ جدہ اتریں گے۔ حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ دیا۔ اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبیک بہت کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبیک زیادہ پڑھی گئی ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ کے ایک ہال میں بٹھایا جائے گا، وہاں آپ اپنی نماز اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اس ہال میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہاں آپ کو امیگریشن کے لیے لائن لگانی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کا سامان آپ کے بیلٹ سے لینا ہوگا۔ اپنا سامان لے کر پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کارروائی مکمل کرا لیں، پھر باہر نکلیں۔ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک بڑی ٹرالی میں آپ کا سامان بھر دیا جائے گا۔ آپ اس ٹرالی کا نمبر ضرور یاد رکھیں۔ ہال سے نکلنے کے بعد آپ کو اپنے پاسپورٹ پر بس کا کوپن لگوانا ہے۔ اس کے لیے وہاں ٹینٹ نما آفس بنے ہوتے ہیں جس کے کاؤنٹر پر آپ اپنے پاسپورٹ پر بس کا کوپن لگوائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ملک کے سفارت خانے کے پاس جائیں جہاں آپ کے ملک کے بہت سارے جھنڈے لگے ہوں گے، وہاں آپ کا سامان ٹرالی میں رکھا ہوگا۔ اسی جگہ سے منتظمین حضرات آپ کو بس میں بٹھا دیں گے۔ ایئرپورٹ پر ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر ساری کارروائی مکمل کروا لیں۔ اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ لہذا مذکورہ تمام کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ معمولات میں لگے رہیں۔ بڑی مقدس جگہ آپ جا رہے ہیں، وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر بالکل غصہ نہ کریں، نہ کسی طرح طیش میں آئیں، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ مکہ معظمہ کی طرف روانگی۔ اب آپ جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ بس میں لبیک خوب کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اب آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ اب آپ اللہ کے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں۔ یہ سفر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے۔ حرم کی حد۔ مکہ مکرمہ آنے سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور آپ نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے۔ آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی سڑک سے گزرتی ہیں۔ اس پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما گیٹ بنا ہوا ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہو گئے۔ نہایت ادب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وبشری علی النار، اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، میرے گوشت، کھال
اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے اور قیامت کے عذاب سے مجھے امن دے دے۔ مکہ معظمہ میں داخلہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو جائیں گے جہاں کا چپا چپا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں سے منور ہے۔ یہاں سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ معلم کی بس آپ کو پہلے معلم کے مکتب لے جائے گی، وہاں بھی وقت لگتا ہے۔ وہاں معلم کی طرف سے آپ کو آئی کارڈ، بیلٹ اور ناشتے کا ایک پیکٹ ملے گا۔ پھر معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں، اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تھکن ہو تو آرام کر لیں۔ یہاں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہارے ہیں۔ آپ ان کی دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں تاکہ اطمینان سے تمام ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ معلم کی طرف سے جو پیلا پٹا اور کارڈ آپ کو ملا تھا اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ بیت اللہ پر حاضری۔ اپنے کمرے سے باوضو ہو کر اور لبیک کثرت سے پڑھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ مسجد حرام کی طرف چلیں۔ اگر آپ عزیزیہ میں ٹھہرے ہیں تو آپ کے لیے بس کا انتظام ہوگا۔ اب مسجد حرام میں کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس طرح دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف۔ جب اندر پہنچ جائے اور بیت اللہ شریف پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر خوب دعا کریں۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت تمام دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی دعا یہ مانگیں: اے اللہ، موت تک میری تمام جائز تمنائیں اور دعائیں جو تجھ کو پسند ہو قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں اور جتنی دیر مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص طور سے دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بہت سی تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ بزرگوں، یہاں ہجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی، کوئی گیٹ وغیرہ علامت طے کر لیں کہ طواف کے دوران اگر کوئی ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکٹھا ہو جائیں۔ خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہو تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرہ بہت ہی آسان ہے۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا۔ یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور استباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے آس پاس 7 چکر لگانے کو۔ رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنے کو، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ استباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ استباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور استباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور استباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکر میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا
تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد استباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی استباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا یا قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیں۔ طواف کا طریقہ، احرام آپ کا بندھا ہوا ہے، اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے، حجر اسود کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان الحجر الاسود اشد بیاضا من اللبن اسودته خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی وقت حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر طواف ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلی بات، طواف میں وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وہ چکر دہرا دے، پورا طواف دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، اسی طرح جن اعضاء کو نماز میں چھپانا ضروری ہے ان کو طواف میں بھی چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے۔ لہذا عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کی آستین پوری کلائی تک ہو۔ اگر چوتھائی عضو کھلا رہے گا تو طواف لوٹانا پڑے گا، ورنہ دم لازم ہوگا۔ تیسری بات، اسی طرح طواف پیدل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پیدل طواف نہیں کر سکتا تو ویل چیئر وغیرہ پر سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور مرد حضرات استباء کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ اور اب چونکہ حجر اسود کے قریب جانا ممکن نہیں ہے، بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے اور اس کی طرف رک کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی، مگر اس کی وجہ سے حجر اسود کے سامنے بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگائی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس ہری لائٹ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی تو آپ سیدھ میں ہو جائیں گے۔ پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں، اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر اس طرح نقل کریں جیسے پتھر پر رکھ رہے ہیں، پھر ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو بوسہ دے کر طواف شروع کریں۔ دوران طواف چہرہ، سینہ اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، طواف کا چکر پورا کر کے جب حجر اسود کا استلام کریں گے، بوسہ دیں گے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھے تک اٹھا کر پتھر پر مارنے کی نقل کر کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔
یہ ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے، اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے اور یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہو، جو دعائیں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھیں یا اپنی زبان میں دعا مانگے۔ ہاں، رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا مسنون ہے، یاد ہو تو ضرور پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ طواف کے دوران ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں، خصوصاً موبائل پر فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ اپنی اور حرم شریف کی کسی طرح کی بھی تصویر لے کر گناہ کا ارتکاب نہ کریں اور دل کے خشوع اور کیفیت کو ختم نہ کریں۔ مسئلے مسائل آپ طواف کے دوران پوچھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچے اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئے، نہ اشارہ کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگھنا سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم اور ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر، مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، طواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے پہلے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں امت کے لیے بہت بڑی یہ رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل نماز پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ بہرحال طواف کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز کے وقت احرام میں جو اجتباء تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کاندھا ڈھانک دے، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ مقام ابراہیم خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، سنہری جالی میں یہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، اب ملتزم پر آنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں اور نہ حجر اسود کے قریب جانے کی تکلیف اٹھائیں، کیونکہ اب یہاں جانا دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ دور سے استلام کرنے سے بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے۔
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی یہ دعا پڑھتے ہوئے پئیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ آدمی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی۔ عمرے میں 4 کام آپ کو کرنے تھے، پہلا احرام اور دوسرا طواف، یہ آپ کا ہو گیا۔ اب آپ کو تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ ہری لائٹ والے برآمدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی ہے پیچھے کی طرف جس کا نام صفا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا نشان حکومت نے باقی رکھا ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی شروع کرنے سے پہلے آپ پھر حجر اسود کی طرف آئیں اور جیسے طواف میں آپ بوسے دے رہے تھے بالکل اسی طرح آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہتھیلیوں کو بوسا دے۔ یہ 9واں بوسا ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں، اور نیت اس طرح کریں، اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے تھوڑی دیر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک پھیرا آپ کا پورا ہوا۔ پھر صفا پر آئیں تو 2 پھیرے ہوئے، اس طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان چھت اور دیوار میں جہاں ہری لائٹیں لگی ہے اس حصے کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اس حصے میں مردوں کے لیے دوڑنا سنت ہے، لیکن عورتیں اپنی حالت پر چلتی رہے۔ ہر چکر میں صفا مروہ پر رک کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، اور ہر چکر میں 2 ہری لائٹ والے حصے میں دوڑنا ہے۔ اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ سعی کے بعد اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، سعی بغیر وضو کے بھی ہو جائے گی، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اور سعی کے دوران بھی جو دعائیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، دعائیں یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں دعا مانگیں۔ حلق یا قصر۔ اب آپ کے 3 کام پورے ہو گئے، پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی۔ اب آپ کو چوتھا کام کرنا ہے، حلق یعنی استرے سے بال منڈوانا، یا قصر یعنی قینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں۔ بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں انگلی کے پور کے برابر کٹوانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف 1 پور کے برابر یعنی تقریباً 1.5 انچ بال کاٹیں۔ بعض مرتبہ عورت کے سر کے بال چوٹی کے اوپر کے حصے میں زیادہ گھنے ہوتے ہیں اور نیچے کے حصے میں چوٹی باریک ہوتی ہے، تو اس صورت میں بالوں کو 3 حصوں میں کر کے 1 پور کے برابر کاٹیں تاکہ چوتھائی سے زیادہ کٹ جائے۔ اور اگر اوپر نیچے بال برابر ہوں تو ایک طرف سے بھی 1 پور کاٹیں گے تو قصر ہو جائے گا۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا اور عمرہ پورا ہو گیا۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی، نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ جن لوگوں کا حج قران ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کریں گے، ان کا احرام ابھی باقی رہے گا۔ عمرے کے بعد سے
ایام حج تک۔ آپ کا حج چونکہ تمتع ہے تو آپ عمرے سے فارغ ہو کر 8 ذی الحجہ تک بغیر احرام کے رہیں گے۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہوتا ہے، اس کی قدر کریں۔ حدیث شریف میں ہے روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ لیکن اس وقت ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ ابھی حج تک آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں نہیں۔ بہت زیادہ طواف کرنا اور بار بار حرم میں آنا ٹھیک نہیں۔ آگے حج کے 5 دن ہیں جو بہت مشقت والے ہیں اور بہت اہم ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی طاقت اور بیلنس باقی رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے سفر میں 25 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے چلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے مکہ میں آ کر پہلے عمرہ کیا، اس کے بعد 4 دن مکہ میں رہے، 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مینا روانہ ہوئے۔ مگر عمرے کے طواف کے بعد بخاری شریف میں ہے وَلَمْ يَطُفْ بِهَا بَعْدَ طَوَافِهِ الْأَوَّلِ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے طواف کے بعد کوئی طواف حج تک آپ نے نہیں کیا۔ 8 تاریخ کو آپ سیدھے مینا چلے گئے۔ یہ آپ نے امت کے لیے کیا تھا تاکہ میری امت پریشان نہ ہو جائے اور اس کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ لہٰذا آپ ان دنوں میں حج آنے تک اپنے آپ کو تھکائے نہیں بلکہ اپنی طاقت اور بیلنس باقی رکھیں۔ پھر حج کے بعد جتنے چاہے آپ طواف اور عمرے کرتے رہیں۔ ابھی تو سکون کے ساتھ حج کے سیکھنے کی فکر کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ کی ذات بڑی عطا کرنے والی ہے۔ منت سے سماجت سے مانگو، منت سے سماجت سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ مگر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو، اگر آپ سے اگلی صف میں یا دائیں بائیں لگ کر کوئی عورت کھڑی ہو جائے تو آپ آگے بڑھ جائیں۔ البتہ مسجد نبوی میں عورتوں کا بالکل الگ انتظام ہے۔ مسجد حرام میں طواف کی وجہ سے الگ انتظام حکومت کے لیے مشکل ہے۔ یاد رکھیں عمرے میں 4 کام کرنے ہیں، ان میں 2 فرض اور 2 واجب۔ الحمدللہ یہ چاروں کام آپ نے کر لیے، اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔